آغاز مجلس ہے ماشاءاللہ ساڈا پنیواں ہی لگتا ہے. بہت خوبصورت آواز میں پاک پروردگار کی کلام پاک کی تلاوت فرمائی ہے. مالک ان کی زندگی دراز کرے، ان کی زبان میں تفسیر عطا فرمائے. بانیان مجلس سے گزارت ہے کہ بھائی محمد یونس صاحب اور بھائی رمضان علی صاحب وہ بھی فرش عزا کی زینت بنے. چند منٹ جب آدمی آ جائیں گے، مہمان مولا امام حسین علیہ السلام کے آ جائیں گے، پھر اپنے اپنے کام میں. معزز سامعین، دنیا اعتراض کرتی ہے کہ جی شیعوں میں حافظ کوئی نہیں ہوتا، شیعوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. بچے نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اللہ کی پاک کلام کی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی پاک کلام کے ساتھ ساتھ اسمائے باری تعالیٰ کو بھی دہراتا چلوں، کیونکہ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا لاہ الاسماء الحسنی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور اسی کے ہیں اچھے اچھے نام، تو تم اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادات هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ اما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور لاہ الاسماء الحسنی. یسبح لاہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہم انی اسالک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا لا الہ الا انت یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا ولا حیث الا ہوا یا ذا الملک والملکوت یا ذا العزت والجبروت. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو یا ملک ہو یا مالک ہو یا قدوس ہو یا سلام ہو یا مومن ہو یا محمن ہو یا عزیز ہو یا جبار ہو یا متکبر ہو یا متجبر ہو یا صادق ہو یا فالق ہو یا سمیع ہو یا سری ہو یا رفیع ہو یا بدیع ہو یا فعال ہو یا متعال ہو یا عالم ہو یا حاکم ہو یا قائم ہو یا دائم ہو یا عاصم
قاسمو یا قاسمو یا غنیو یا مغنی یا وفیو یا قوی یا کافی یا شافی یا مقدمو یا مؤخرو یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا رشیدو یا مرشدو یا نورو یا منورو یا موسی یا منشیو یا سبحانو یا دیانو یا مغیثو یا غیاسو یا فاترو یا حاضرو یا حیو یا قیوم یا والی یا متعالی یا قاضیو یا راضیو یا علیو یا اعلی یا قادرو یا مقتدرو یا خالقو یا باریو یا مصورو یا مقدرو یا ہادی یا باقی یا وہابو یا توابو یا فتاحو یا مرتاحو یا سیدی یا مولا یا قریبو یا رقیبو یا مبدیو یا معیدو یا حمیدو یا مجیدو یا قدیمو یا عظیمو یا غفورو یا شکورو یا شاہدو یا شہیدو یا حنانو یا منانو یا باعثو یا وارثو یا موہی یا ممیتو یا شفیقو یا رفیقو یا انیسو یا مونسو یا جلیلو یا جمیلو یا خبیرو یا بصیرو یا حفیو یا ملیو یا معبودو یا موجودو یا غفارو یا قہارو یا مذکورو یا مشکورو یا جمالو یا جلالو یا جوادو یا معاذو یا ناصرو یا نصیرو یا صبورو یا صابرو یا سابقو یا رازقو یا علیمو یا حلیمو یا حکمو یا حکیمو یا موتی یا مانعو یا زارو یا نافعو یا مجیبو یا حسیبو یا عادلو یا فاضلو یا لطیفو یا شریفو یا ربو یا حقو یا ماجدو یا واجدو یا عفو یا منتقمو یا واسعو یا موسعو یا رؤوفو یا عطوفو یا فردو یا وطرو یا مقیتو یا محیطو یا وکیلو یا عدلو یا مبینو یا متینو یا برو یا ودودو یا رشیدو یا مرشدو یا نورو یا منورو یا موسی یا منشیو یا سبحانو یا دیانو یا مغیثو یا غیاسو یا فاترو یا حاضر تمام تر حمد تمام تر صفت و ثنا تمام تر عظمتاں تمام تر حمداں اس کائنات کے پاک پروردگار کے لیے کہ جس نے قرآن جیسی مقدس لا ریب تے بے عیب کتاب کو اپنے حبیب کی امت کی رہنمائی کے لیے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تمام تر حمد اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو ذہنی خیالوں سے اتنا قریب ہے کہ خود فرما رہا ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تمام تر حمد اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو آنکھوں کی دید سے اتنا دور ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اس ذات کو دیکھ نہیں سکتی، سوچنے والوں کی عقلیں اس ذات تک پہنچ نہیں سکتی۔ وہ ایسا خالق ہے جس کا کوئی نظیر نہیں، وہ ایسا یکتا ہے جس کی کوئی مثل نہیں، وہ ایسا بزرگی کا مالک ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں، وہ ایسا سردار و حاکم ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ ایسا پیدا کرنے والا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایسا رزق عطا کرنے والا ہے جس کا کوئی مددگار نہیں۔ تمام تر حمد اس پاک پروردگار کے لیے کہ جس نے دیکھنے کے لیے انسان کو قوت باصرہ عطا فرمائی، سننے کے لیے قوت سامعہ عطا فرمائی،
چکھنے کے لیے قوت ذائقہ عطا فرمائی، بولنے کے لیے قوت ناطقہ عطا فرمائی، اور کام کرنے کے لیے قوت لامسہ عطا فرمائی۔ یوں کیوں نہ کہتا چلوں میرے اللہ تو عظیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو نعیم ہے، تو ہی باغ دل کی نسیم ہے، تو ہی خلوتوں کی شمیم ہے۔ تیرا نام ہے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ نہ تیری زبان نہ تیرا ہاتھ، تیری قدرتوں کی نہیں کوئی حد۔ تو ادھر نہیں تو ادھر بھی ہے، تو ادھر نہیں تو ادھر بھی ہے۔ تیرے اشتیاق میں یہ چار گر، گیا فرش چھوڑ کر چاند پر، نہ ملی خبر کہ تو ہے کدھر۔ بھائی شاہد عباس ہو، عزت توحید جس کو دنیا نہیں سمجھ سکی۔ بندہ خدا نو لبن واسطے ٹریا کہ مینو اللہ لب پائے۔ تیرے اشتیاق میں یہ چار گر، گیا فرش چھوڑ کر چاند پر، نہ ملی خبر کہ تو ہے کدھر۔ جدو کسے پاسے اللہ نظر نہ آیا تو پھر آواز توحید آئی، او میرا بشر ڈھونڈتا ہے جسے تو در بدر، تیرے دل میں گر ہے میری طلب، مجھے در بدر نہ تلاش کر، میرا در ہے علم نبی کا در، میرا در ہے علم نبی کا در۔ اللہ فرماتا ہے میں ملوں گا تجھ کو زمین پر، میرے گھر کا نام ہے کربلا۔ دنیا توحید کو نہیں سمجھ سکی۔ ہم اپنے مولا کے شاہ صاحب فضائل بیان کرتے ہیں، ہم پر کفر و شرک کے فتوے لگتے، کیونکہ درمیان میں علی۔ میں کہتا ہوں اگر عزت توحید کو سمجھنا ہے تو علی کے در پر آ۔ دنیا نے توحید کو سمجھا ہے نشانیوں سے، توجہ ہے آپ حضرات؟ دنیا نے اللہ کو سمجھا ہے نشانیوں سے، ہم نے عقیدہ توحید کو مانا ہے علی کی پیشانی سے۔ جس کی بارگاہ میں علی جیسا جھک کر عرض کرے سبحان ربی الاعلی، میرے اللہ تو اعلیٰ ہے۔ اور ابتدا کے طور پر میں نے دعائے کمیل کا عنوان تلاوت فرمایا، جس نے میرے مولا کا خطبہ ہے کہ تعریف اس خدا کی کہ جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے، نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کس سے ہے، ہاں بس وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ پوچھا جائے نا بھائی شاہد صاحب کہ آپ نے خدا کو کیسے مانا؟ جی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے خدا کو مانا ہے نشانیوں سے۔ بھئی نشانیاں کیا ہیں اللہ کی پہچان کی؟ کہہ دیتے ہیں جی سورج نکل کر بتاتا ہے کہ خدا ہے، ہوا چل کر بتاتی ہے کہ ہوا ہے، خدا ہے، بارش برس کر بتاتی ہے کہ خدا ہے، پوری کائنات میں رزق تقسیم ہو کر بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ لیکن یہ جتنے کام نشانیوں کے ہیں بھائی شاہ صاحب، یہ اللہ خود نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہوئی ہیں۔ ہوا اللہ نہیں چلاتا، ہوا کی ڈیوٹی فرشتے کی ہے چلانے کے لیے۔
بارشیں برسانے کے لیے فرشتے کی ڈیوٹی ہے، روح قبض کرنے کے لیے فرشتے کی ڈیوٹی ہے، حالانکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو عزرائیل کو درمیان میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہو کر پھر بھیج رہا ہے ملک الموت کو، اور پھر ایک وقت میں نہ جانے کتنی جگہ پر، آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک پہنچ رہا ہے روح قبض کرنے کے لیے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن جن فرشتوں کی اللہ نے یہ ڈیوٹیاں مقرر کی ہوئی ہیں، وہ فرشتے سارے ہی میرے مولا کے نوکر ہیں۔ مولا کے در پر آ کر یہ فرشتے اپنا جب تعارف کراتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں درزی ہوں، کوئی کہتا ہے میں یتیم ہوں، کوئی کہتا ہے میں مسکین ہوں، کوئی کہتا ہے میں اسیر ہوں۔ دنیا علی کو نہیں سمجھ سکی، جتنا پرچار، جتنی عظمت میرے مولا علی نے توحید کی بیان کی ہے، اتنی عظمت تو کسی نبی نے بھی بیان نہیں کی۔ توجہ ہے آپ؟ اگر مولا کائنات کے خطبے نہ ہوتے نہج البلاغہ کی صورت میں تو توحید کا دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا۔ توحید کو منوانے والی ہستی کا نام ہے علی مرتضی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ کو پتا ہے فرعون، نمرود، شداد، دقیانوس، بخت نصر، انہوں نے خدائی کے دعوے کر رکھے تھے، بندے ہو کر اللہ بنے بیٹھے تھے۔ انا ربو کا فرعون کا دعویٰ ہے نا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب فرعون کو جو خدا نہیں مانتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے، نمرود کو جو خدا نہیں مانتا تھا اسے مارتے تھے۔ بندوں نے پتھر کے بھی خدا بنائے تھے، پتھروں کو پوچھتے تھے نا کہ تو ہی ہمارا معبود ہے۔ معبود سمجھ کر انسان بے ضمیر پتھر کو سجدہ کرتا تھا، باضمیر بے ضمیر انسان معبود سمجھ کر سورج کو سجدہ کرتا تھا، ستارے کی پرستش کرتا تھا، سانپ کو سجدے کرتا تھا کہ تو ہی ہمارا معبود ہے۔ لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھو، میرے مولا نے یہ سارے عقیدے باطل کر دیے، سارے کے سارے عقیدے، پتھر کو توڑ کر رکھ دیا کہ پتھر خدا نہیں ہو سکتا۔ ہائے، سورج کو واپس بلایا، سورج خدا نہیں ہو سکتا۔ ستارے کو دروازے پہ اتار دیا، ستارہ خدا نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے آپ؟ سانپ کو چیر کر رکھ دیا، سانپ خدا نہیں ہو سکتا۔ خود میرے مولا نے سجدے میں سر رکھ دیا کہ بندہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کمینے جو ان کو اللہ نہیں کہتا تھا، یہ بدبخت اسے مارتے تھے۔ میرا مولا علی کائنات کا وہ بادشاہ، بے نیاز بادشاہ ہے کہ جو علی کو اللہ کہتا تھا، علی اسے مارتے تھے۔ لیکن یہ ہستیاں اللہ کی صفات کی مظہر ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو کون ظاہر کرتا ہے کہ سورج ہے؟ کرنیں، سورج کی کرنیں، وہ سورج سے نکل کر آتی ہیں لیکن سورج نہیں۔
جب کرنیں آتی ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ سورج آ گیا ہے، جب کرنیں غائب ہو جاتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج غائب ہو گیا۔ معزز سامعین، کسی حال میں بھی توحید تک پہنچنے کے لیے علی کو نہ چھوڑنا۔ علی وسیلہ ہے توحید تک پہنچنے کا۔ اللہ اور بندے کی بھائی شاہ صاحب ضد ہے، جیسے دن رات کی ضد ہے، حق باطل کی ضد ہے، ضدیں ہیں نا۔ اللہ پاک اتنا پاک کہ کوئی بھی اس کی پاکیزگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ کہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ انسان دنیا میں آیا بھی تو ناپاک تھا، جب دنیا سے گیا تو پھر بھی ناپاک تھا، آیا بھی غسل کی ضرورت تھی، توجہ ہے آپ حضرات کی، جب گیا پھر بھی غسل کی ضرورت تھی۔ تو اللہ پاک ہے، یہ نجس ہے، یہ ضد ہے، جیسے آگ اور پانی، آگ پانی کی ضد ہے۔ کوئی توجہ فرما رہا ہے یہ کہ نہیں عزت توحید کو سمجھنے کے لیے؟ آگ بھائی شاہ صاحب پانی کی ضد ہے، یہ دونوں ایک وقت میں ایک مقام پر کٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب اگر آپ نے آگ کو پانی سے ملانا ہے تو کیسے ملائیں گے؟ آگ کو شہباز صاحب تساں پانی نو اگ بناونا ہے، اگ ورگا کرنا ہے، کیویں کرو گے؟ سٹ دیو گے اتے تو اگ دا بیڑا گھر کر دے گا کہ نہیں؟ چلو آغاز مجلس سے کیڑا بھی اتھے پھر تو بعد بڑے بڑے عالم آگے پڑھن گے ماشاءاللہ۔ ساڑھے کو بھی دو چار خوش جیاں گلاں سن لو تو آٹے کم ہون دیا۔ اگ دا گلاس ہے، پانی پار کے اگ دے سڑ دیو گے، یہ اگ بن جائے گا یا اگ نو اپنے ورگا کر لے گی؟ کیوں؟ آؤ علم تو پوچھ گے کہ اگر اسی پانی نو اگ ورگا کرنا ہے تو کیویں کران گے؟ ہن علم آندا ہے اگ تے پانی دے درمیان ایک وسیلہ چاہیے ہے، برتن چاہیے۔ اساں ایک برتن دے وچ پانی رکھ دیتا، پانی نو اگ دے اتے رکھ دیتا، ہن برتن آمین انہیں جیویں اگ تو روشنی لئی اویں پانی تک پہنچائی۔ چند منٹوں بعد جو پانی ٹھنڈا تھا اس میں آپ نے انگل ڈال کر دیکھا تو وہ جل گئی، انگلی جل گئی، کیونکہ وسیلے نے پانی کو آگ کی طرح کر دیا تھا۔ تو اللہ تک ہم گناہگار جا نہیں سکتے، اللہ ہم تک آ نہیں سکتا۔ تو اس خالق نے اپنی صفتوں کے مظہر 14 کو بنا کر اپنے اور ہمارے درمیان وسیلہ مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ ہن میں تھے اگ تے پانی دا وسیلے دی مثال دیتی، میں مجلس پڑھ کے چلا جاواں، کوئی میرا ویر پرا اٹھے اے جائے شرکپور، اتھو آ کے میں پانی نو اگ ورگا کرنا ہے تے میں اتھو برتن لے آواں، اے لے آوے پلاسٹک دا برتن، کار لے آکے پلاسٹک دے برتن دے ویچ پانی پا کے اگ دے اتے رکھے تو برتن دا بھی ستیا ناس ہو جائے گا تے اگ دا بھی ستیا ناس۔ کیوں؟ کیونکہ وسیلہ ناقص سی، وسیلہ ناقص سی۔ تو معزز سامعین، انسان کو خالق نے عقل جیسا ایک انمول ہیرا عطا کیا ہے،
اس ترقی کے دور میں بھی انسان اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ نہ سمجھ سکے تو پھر وہ اپنی قسمت کا ماتم کرے. دین ضد کا نام نہیں. صلی اللہ محمد. دین جھگڑے کا نام نہیں. دین پیار محبت کا نام ہے بابا حمید. دین اچھے کردار کا نام ہے, اچھے اخلاق کا نام ہے. لیکن اللہ تک پہنچن واسطے وسیلہ او بناؤ جیڑا اوتھے جائے تے اندے ارگا ہو جائے, ایتھے آوے تے ساڑھے ارگا ہو جائے, ساڑھے تیرا نظر آوے. او وسیلہ نے پوری کائنات دے وچ ریسرچ کر کے دیکھ لو. نیٹ دا زمانہ ہے, ترقی یافتہ دور ہے, ہر چیز سمٹ کر ہر بندے دے ہاتھ وچ ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام تو بعد اللہ تک پہنچن واسطے اس تو وڈا وسیلہ کائنات دے وچ ہے ہی کوئی نہیں. شعبان دا مہینہ ہے, بڑیاں عظمتاں والا, بڑیاں رحمتاں والا, بڑیاں فضیلتاں والا شبرات دا مہینہ ہے. نیمہ شعبان نعمتوں والی اس مہینے میں ایک شب ہے, لیکن یہ مہینہ یکم سے لے کر 15 تک رحمتوں کا ہی ہے. یکم سے لے کر 15 تک کربلا مکمل ہوئی. اس مہینے میں جو آیا اس کا تعلق کربلا سے ہے. یکم شعبان کو عقیلہ بنی ہاشم, ثانی زہرا, ام المصائب, پاک بی بی فضا سلام اللہ علیہا دا ظہور ہوئے. ترائے شعبان نو کرم کا بادشاہ نعت کے قرآن بن کر پاک بطول کی آغوش میں نازل ہوا. 4 شعبان کو وفاؤں کا سلطان, وفا کا پروردگار غازی عباس نعت کے قرآن کی صورت بن کر ام البنین کی آغوش میں نازل ہوا. یہ ہیں وسیلے ہمارے, لیکن یہ پیدا نہیں ہوتے, ان کا ظہور ہوتا ہے, ان کا نزول ہوتا ہے. یہ بستر پر نہیں آتے, مصلے پر آتے ہیں. ترائے شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہوا, تو اس کے بارے میں مولوی صاحب ذرا آنکھیں کھول کے اس کے متعلق خواجہ حسن نظامی اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. ملک محمد عارف صاحب آ گئے نے, ساڑھے علاقے دی زینت. ملک صاحب کی آلے, آؤ بیٹھو. خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ پیغمبر مسجد میں تھے. بی بی ام الفضل نے پیغمبر کو مسجد میں اطلاع دی کہ یا رسول اللہ چھوٹے حسن آئے ہیں, کیونکہ ابھی نام تجویز نہیں ہوا تھا. چھوٹے حسن آئے ہیں, لیکن یہ دونوں شہزادے برابر ہیں. پوری کائنات میں 2 جوڑے برابر ہیں, علی و فاطمہ برابر ہیں, حسن و حسین برابر ہیں. اور ان کے نام دنیا میں آ کر نہیں رکھے گئے. اگر دنیا میں ان کے نام رکھے گئے
تصور کر لیں تو پھر حضرت آدم نے کیا کہا تھا؟ کیوں کہا تھا کہ یا الہی انتا محمود بحق محمد، یا الہی انتا اعلی بحق علی، یا الہی انتا فاتح السماوات حضا فاطمہ تو زہرا، یا الہی انتا محسن بحق حسن، یا الہی انتا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ تو ان صلی اللہ محمد وآل محمد، تو بھائی یار حسین ان کے نام دنیا میں آ کر نہیں رکھے گئے۔ تو بی بی ام فضل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ چھوٹے حسن آئے ہیں۔ لکھا ہے کہ پیغمبر کا چہرہ خوشی سے مسکرانے لگا، پیغمبر کے دندان مبارک صدف پر شرمانے لگے، اور پیغمبر صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے ایسے گزرے جیسے موسیٰ دریائے نیل سے گزر گئے تھے۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ پیغمبر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، پیغمبر کی ابا زمین کے بوسے لیتی چلی آ رہی ہے۔ بابا محسن شاہ صاحب کی حال ہے سرکار، تو اڑے جد دا ذکر کرنا پیا۔ پیغمبر کی ابا زمین کے بوسے لیتی آ رہی ہے، پیغمبر کے دونوں بازو کھل کر توحید کا پرچم بن کر ہوا میں لہرانے لگے۔ آگے جو خواجہ حسن نظامی صاحب نے فقرہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اتنے شوق سے موسیٰ طور پر خدا کو دیکھنے نہیں جاتا تھا جتنے شوق سے محمد حسین کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو سامنے بی بی ام ایمن نے اٹھایا ہوا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا لاؤ میرا حسین، حسین کو گر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی۔ جو شعر و شاعری سے محبت کرتے ہیں، حسین کو گر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو گر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی۔ لاؤ میرا حسین۔ بی بی میں ایمن کہتی ہے میں گھبرا گئی، میں پریشان ہو گئی کہ یہ عالمین کا طاہر نبی ہے اور بچے کو غسل ولادت دینا ضروری ہوتا ہے۔ بی بی ام ایمن کہتی ہے میں گھبرائی ہوئی آواز سے میرے منہ سے ایک فقرہ نکلا، یا رسول اللہ ابھی نہلایا نہیں۔ تو پیغمبر نے عظمت پنجتن پڑھی، ذاکر امام حسین نے حسین کی فضیلت پڑھی۔ ذاکر ہوتا ہی وہ ہے بابا محسن شاہ صاحب جو فضائل پڑھے۔ پیغمبر نے فرمایا ام ایمن جو کائنات کو پاک کرنے آیا ہو اسے تو کیا پاک کرے گی؟ اور حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر عرض کی یا اللہ میں محمد تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تو نے پھر مجھ محمد کو ہی میرے ہی ہاتھوں پہ بھیج دیا ہے۔ تو نے مجھ محمد کو پھر میرے ہی ہاتھوں پہ بھیج دیا۔ کسی کی بات کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو وہ مشکات شریف کا مطالعہ کرے، اس میں لکھا ہوا ہے الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین میرے وچوں ہے تو میں حسین وچوں۔ بھئی یہ بات عقل کو حیران نہیں کر دیتی؟ پیغمبر فرما رہے ہیں میں حسین وچوں۔ سوچو بیٹا کہہ سکتا ہے کہ میں باپ سے ہوں، لیکن باپ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بیٹے سے ہوں۔ اگر کوئی باپ کہے گا تو دنیا اسے پاگل کہے گی۔ کبھی کی ہے پیغمبر کی اس حدیث پر غور؟ علامہ اقبال لکھتے ہیں بیان سر شہادت کی گر تفسیر ہو جائے
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، کیونکہ ایسی گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں جو کو بات کہہ جاؤں بعد میں بھائی رمضان صاحب کے لیے فساد جھگڑے کا باعث بن جائے کہ یہ مولوی نے کیا کہا تھا۔ نہ، بات وہ کرو جس کا ثبوت ہو، جس کا وزن ہو، اور ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا کلام چھپا ہوا نہیں، چھپا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بیاں سر دا مطلب ہے راز، بیاں سر شہادت کی گر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ ہن علامہ اقبال تے کوئی لائے فتویٰ وی کیڑے بیان تے تو کہہ گئے ہیں کہ مسلمانوں دا قبلہ تو ہو جڑا اللہ دا کار ہے، لیکن میرے عزیزو جدو امام حسین علیہ السلام مکے وچوں چلے تے مکے دی روح لے کے 28 رجب نو مولا کربلا آ گئے۔ ہن روح تو بغیر جسم پکار ہے، بیاں گر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت۔ یہ ہستیاں وہ ہم پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ اور ہمارے درمیان یہ وسیلہ ہے۔ وسیلے کی فضیلت سنو، وہ وسیلہ جس کے آنے کے لیے دیوار کعبہ پھٹ گئی تھی، اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا تھا۔ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، اہل بیت نو وسیلہ بنا کے ویکھ، تینوں پتہ لگے گا کی مقام ہے تیرا، کیونکہ واحد ذکر ہے کائنات میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ جو ذکر کرنے والے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ ان کا ذکر عبادت بھی ہے، نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ ذل دا مطلب ہے سایہ، میرے دل دے وچ کیا بات ہے علامہ اقبال دے کلام دی، جو شعر و شاعری نال محبت کردے نے انہاں نوں یہ لفظ بڑے اچھے لگدے نے، دلاں دے وچ رچ جاندے نے۔ ہائے ہائے، دل میں ہے مجھ بے عمل کے، عمل کوئی بھی نہیں میرے پاس، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل ہی نہیں ظاہری طور پہ۔ دل میں ہے، دل جسمانی کائنات دا بادشاہ ہے تے دماغ بھائی عارف حسین وزیر ہے۔ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ علی کا دامن سایہ بن کے میں تلاش کر رہا بھی کتھے میں تیرے واسطے، جی میں حضرت موسیٰ دی فوج نو لبن واسطے بدل سایہ، بدل لب دے رہنے سایہ کرن واسطے، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ کیونکہ رونے والا ہوں غریب کربلا کے غم میں کیا در مقصد نہ دیں گے ساقیے کوثر مجھے۔ ہائے بھائی صاحب بابے رن جرا ٹھا دیو اس سرور مولا حسین دے عشق چی۔ پیر نصیر الدین آف گولڑا شریف، پیر نصیر الدین آف گولڑا شریف وہ فرماتے ہیں حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام۔ مولا حسین دی محبت تو بغیر عبادت کر کے تو ویکھتے۔ پہلے علامہ اقبال بھی فرما گئے نے زاہد تیری نماز کو اپنا تو ہے سلام، زاہد تیری نماز کو اپنا تو ہے سلام، بے حب اہل بیت عبادت ہے حرام۔ دل دے وچ اہل بیت دی محبت نہیں تے کک بھی نہیں۔ وآت ذل قربا، پیغمبر نے فرمایا سی نا کن
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم مجھے کوئی اجر رسالت، اس رسالت کی کوئی تبلیغ دا محنت دا کوئی اجر دینا چاہتے جے تے میری اہل بیت نال مودت کریا جے، محبت نہیں مودت۔ زاہد تیری نماز کو اپنا تو ہے سلام، بے حب اہل بیت عبادت ہے حرام۔ جنیاں مرضی ٹکرا ماری جا، اگر حسین دی محبت دل وچ نہیں تے ککھ بھی نہیں جے گا، کوئی پلے نہیں جے پہلے، کیونکہ پیغمبر دا فرمان ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن تے حسین جنت دے جوانہ دے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تے سرداری کتھے ہوندی ہے پائی یار حسین؟ جتھے ملکیت اپنی ہووے، جتھے ملکی، میں اتھے فتوہ والے چ مالک ہی نہیں تو میں اعلان کر دیا میں 5000 مرلہ جگہ بیچنا، کوئی لائے گا؟ کسے نہیں جے لینی؟ توجہ ہے آپ کیوں کہ انہاں ویکھنا بھی دے کول تو ملکیت ہی نہیں تے ویچدا کیویں پیا ہے، یہ جعلی کام کردا پیا۔ ہن بھائی رمضان شرکپور رہندا ہے، بابا حمید ہے بھائی عارف صاحب نے، بابا محسن شاہ صاحب علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، مولا حسین دے بہت بڑے عزادار۔ ہن کہے بندے نے شرکپور 5 مرلے دا پلاٹ پسند آ جائے، وہ ویکھے آکھے یارا پلاٹ میں بن جائے تو بڑی گل ہے میری، پتہ کرے پلاٹ کندہ انہوں پتہ لگے کہ مالک پاکستان تو باہر ہے، یعنی پاکستان دے وچ نہیں، پاکستان تو باہر رہندا۔ یہ پتہ لگے وہ گھر آ جائے، گھر آن کے صبح دروازہ دستخط ہوئے، دستک دروازہ کھٹ کے کنڈی لا کے دیکھے ایک بزرگ، سلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی، اچھا جی تسی کل شرکپور گئے سا جی، پلاٹ تو انہوں پسند ہے جی، جی پسند ہے، تے وہ لینا ہے تساں؟ جی لینا ہے، لیکن میں نے پتہ لگا ہے کہ ان دا مالک جیڑا نا وہ دبئی رہندا ہے، سن دے پہ جے ان دا مالک دبئی دے ویچے، وہ اگو بابے ری آکھن جی پلاٹ اسی ویچ دینے ہیں، وہ پوچھے بھی تسی تو آڈا ہو کی لگ دا ہے؟ بابے ری آکھن جی میں ان دا سورا لگنا ماں، رشتہ داری ہے ساڑی، وہ میرا جوائی ہے، میں ان دا سورا ماں۔ تو وہ بندے آکھنا بابا جی ٹھیک ہے، رشتہ داری تو آڈی قابل عزت ہے، لیکن پراپرٹی وہ ہی ویچ سکتا ہے جیڑا مالک ہے۔ وہ بابے ہری چلے جان، دوجے دن 3-4 بندے کٹھے ہو کے آ جان، آکھنا بھئی وہ کل تسی شرکپور پلاٹ ویکھیا سی، وہ خریدنا جی، جی میں لین واسطے تے گیا ہوں تو اندہ مالک ایتھے ہی نہیں ہے گا، جی اسی ویچنے ہیں جی، وہ اسی ویچ دینے تسی ساڑھے کو لے لو، بھئی تسی اندہ کی لگ دے جے؟ اسی جی اندہ یار، انہیں آکھنا ہے بھئی یار تے ٹھیک ہے، قابل عزت ہو، قابل فخر ہو، لیکن پراپرٹی او ویچے گا جن دے نائیں، جن دی ملکیت ظاہر ہوندی پئی ہے، وہ بھی چلے گا۔ ہونو بندہ آ گیا، فون ہویا، وہ مالک آ گیا، ہون او بندہ جیڑا خریدن والا ہے انہیں کسے پڑھے لکھے بندے نو نال جانا ہے، تو فرد بے جڑی ہو چنگی طرح کاغتاں دی پڑتال کرنی ہے، چیک کرنی ہے، آپ پیسے دینے نے ان دے کولو سودا لینا ہے۔ تے پھر میرے عزیزو جدو دنیا دے ویچ 5 مرلے دا پلاٹ لبن واسطے تسی اصلی مالک تو بغیر سودا نہیں کر دے، تے پھر تو انو 1400 سال تو لے کے مولوی آج تکر دسیا ہی نہیں کہ جنت دے مالک کون نے، جنت دے مالک کون نے، لیکن مولوی نے انہا جنت نو سستا کر دیتا ہے کہ جمعرات جمعہ اعلان ہوتا ہے کہ آؤ بھی 10 روپے دیو جنت دے ویچے کار لو، نا بابا جنت دے مالک ویک، جنت ویچی کنے آتے خریدی کنہ ہے،
ان دی رشتری لکھی ہے سورہ دہر دے وچ، اے بے دے طور تے، اے جزا دے طور تے ملی ہے، جزا دے طور تے جنت۔ ان دے مالک کون نے؟ حسن تے حسین، تے انہاں دا باپ انہاں تو بھی افضل۔ اسے واسطے ہے پیر نصیر الدین گولڑا شریف والے لکھ گئے نے کہ حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام، نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام، روزہ و حج تسبیح و زکوٰۃ و احرام، نہیں منظور یہ اللہ کو بے حب امام۔ خواہ میری یہ فراست یا نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے، حب اولاد علی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کون حسین؟ کس عظمت کا مالک حسین؟ کس رفت کا مالک حسین؟ کتنی پاکیزہ ہستی کا نام ہے حسین، اللہ کی کتنی متبرک ترین تخلیق کا نام ہے حسین۔ اسی لیے تو یہ طے ہے بھائی یار حسین صاحب کہ جس دل میں علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں حسین نہ ہو وہاں انسان نہیں ہوتا۔ جہاں حسین نہ ہو، وہ فرماتے ہیں جھولیاں سب کی عنایات سے بھر دیتا ہے، بے زبانوں کو زباں صاحب اثر دیتا ہے، نخل امید کو بخشش کا ثمر دیتا ہے، دیدہ گہر کو ایجاب نظر دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں سرفسیوں کے در ناز پہ خم ہوتے ہیں، ایسے انسان تو رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ نبیوں میں نہیں، رسولوں میں۔ نبی کم و بیش 1,24,000 ہیں، لیکن رسول تو 313 کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن نام 50 کے بھی نہیں آتے۔ پریشان ہو گئے جے کہ انہوں آدھے نے 50 دیتے میں انہوں 10,000 دا نوٹ انام۔ مولا حسین دی آمد دے دن نے ہاں جی لکھنؤ دا ایک شہر ہے، وہ لکھتا ہے مظلوم کربلا کی آمد کا جشن ہے، مظلوم کربلا کی آمد کا جشن ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ کون حسین؟ حسین کائنات کا وہ بے نیاز بادشاہ ہے جو منزل سمدیت پر چراغ بجھا کر کہہ رہا تھا جسے جانا ہے چلا جائے۔ اب یہ فکرہ گھر جا کر سوچی بابا حمید کہ چراغ بجھانے میں، کشتیاں جلانے میں، چراغ بجھانے میں کیا فرق ہے؟ کشتیاں جلانے میں جبر ہے، چراغ بجھانے میں بے نیازی ہے۔ حسین کشتیاں نہیں جلاتا، چراغ بجھاتا ہے۔ اور اس بجھے ہوئے چراغ کو اندھیرا ہو گیا نا، لیکن اندھیرا نہیں ہوا، پوری کائنات روشن ہو گئی تھی۔ کس سے؟ 72 چہروں سے۔ 72 چہرے ایسے روشن ہوئے کہ پوری کائنات میں اجالا ہو گیا۔ پوری کائنات میں جو کردار کے چہرے تھے، جو حمایت حسین کے چہرے تھے، جو سیرت رسول کے چہرے تھے، اور وہ ایسے چہرے کہ جن کے لیے باقی ائمہ کو کہنا پڑا کہ کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔
یا اللہ بے نیاز ہے یا حسین بے نیاز ہے، یا اس کی کوئی حد نہیں یا حسین کی کوئی حد نہیں، یا اس جیسا کوئی نہیں یا حسین جیسا کوئی نہیں۔ مصدر حل عطا حسین، مادگے انما حسین، مذہب کردگار میں ملتا ہے جا بجا حسین۔ شرک سے ہے تو بے نیاز، پھر بھی ہے یہ اشتیاق، تیرا بھی آسرا حسین میرا بھی آسرا حسین، تیرا بھی آسرا حسین، اللہ دا بھی آسرا حسین، اللہ دی مخلوق دا بھی آسرا حسین۔ کیونکہ حسین ایسا پختہ، وہ برتن دی میں مثال کے دے گیا ہوں نا حاجی صاحب، یاد ہے کہ پلاسٹک دے برتن چ پانی ترو تے برتن بھی گیا تے اگ بھی گئی، تے جے وسیلہ پختہ ہوئے، وسیلہ او بنا جیڑا اللہ نال ملتا ہوئے، تے مخلوق کو لاوے تے مخلوق نال ملتا ہوئے۔ کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ حکم دے رہا یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا علیہ الوسیلہ، کہ میرے تک پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کر۔ وسیلہ بناؤن دا حکم نہیں آیا، تلاش کرن دا حکم آیا ہے۔ بابا منیر حسین شاہ صاحب یا علی مدد جی، سرکار کی حال ہے؟ بابا منیر حسین شاہ صاحب ساڈے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت، ایسن گاؤں کے رہنے والے، مالک ان کے عزت رزق وقت میں اضافہ فرمائے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے با آواز بلند صلوات۔ بابا وسیلہ بناؤن دا حکم تا آیا ہی نہیں سانو، وسیلہ تلاش کرن دا حکم آیا، وسیلہ تلاش کرو۔ لیکن تلاش ہم ان کو کر بیٹھیں جو 40 سال تک کنکر کو شنکر مانتے رہے، پتھر کو حی القیوم سمجھ کر سجدے کرتے رہے۔ وہ تو وسیلہ نہیں، وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دنیا میں آتے ہی اپنی طہارت کا اعلان کر رہا ہو، اور وہ ہے پوری کائنات میں یا مولا کائنات امیر المومنین یا مولا حسین علیہ السلام۔ اور علامہ اقبال نے بھی یہی لکھا ہے نا کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں۔ اسلام کتنا بہت بڑا مذہب ہے نا، کتنا پیارا، کتنا اونچا، کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کہ آج کے دن دین اسلام مکمل ہو گئے۔ ورضیتو کا لفظ ہے، میں اللہ راضی ہو گیا، کندے تو دین اسلام تو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ تو علامہ اقبال کی فرمایا اسلام دے دامن دے وچ صرف 2 ہی چیزاں نے، ایک ضرب ید اللہ، دوجا سجدہ شبیر۔ باپ کی ضرب نہ ہوتی، شبیر کا سجدہ نہ ہوتا، اسلام تیرے تک پہنچتا ہی نہ۔ اسلام کس نے پہنچایا؟ مولا امام حسین علیہ السلام۔ لیکن اس اسلام کو مٹانے والے لاکھوں تھے، بچانے والے 72 تھے۔ کون حسین؟ جو 3 شعبان کو دنیا میں آیا، 10 محرم کو دنیا سے گیا۔ جس دن میرا مولا حسین دنیا میں آیا، اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ جس دن حسین دنیا سے گیا، اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ زندگی کے پہلے دن فطرس کو پر عطا کیے، زندگی کے آخری دن حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ اب سوچ،
ان دو مجرموں میں ایک عرش کا مجرم تھا، ایک فرش کا مجرم تھا، ایک عرش کا مجرم، ایک فرش کا مجرم۔ اب عرش فرش، ہمارے بھائی یار حسین دنیا داری کا قاعدہ ہے کہ لگتے تھانے کو بابا منیر حسین شاہ صاحب ساتھ والا تھانہ نہیں چھیڑتا۔ اگر فتو والے دی حدود تھانہ شرک پورے تو ان دی حدود منڈی فیض آباد والے نہیں کام کرنگے۔ اگر جے دوسرے تھانے کتے جا کے کو ملزم پکڑنا ہوئے تو اس تھانے دے وچ اطلاع کرنی پہندی ہے بھی تیرے تھانے دی حدود ساڈا ہے ملزم ہے، لہٰذا ساڈے نال چلو اساں انہوں پھڑنا ہے، کیونکہ تھانے دی حد دے جنی تھانے دی حد دے اس حدود دے اندر رہے گا، باہر نہیں جائے گا۔ جی میں تھانے دی حد دے ایویں تحصیل دی حد دے، جی میں تحصیل دی حد دے ایویں ضلع دی حد دے، جی میں ضلع دی حد دے ایویں صوبے دی حد دے۔ سیشن ضلع دا، ہائی کورٹ صوبے دا، ٹھیک ہے بابا جی۔ تے ملک دا کی ہوندا ہے سپریم کورٹ، تے ملک دی یہ سرحد۔ دلی کے فیصلے اسلام آباد نہیں کرتا، اسلام آباد کے فیصلے دلی نہیں کرتا۔ وہ نواز شریف بیٹھا جا کے کتھے انگلینڈ وچ برطانیہ وچ، کیا ان دی حکومت انہوں بری کر سکتی ہے؟ جرت ہی نہیں ہے بابا جی۔ وہ پاویں لکھاں امیر نے ساڑھے نالوں، طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ ملزم ہو پاکستان دا ہے۔ سلیمان رشدی ادھر جا کے بیٹھا ہے، ان کو سزا دیتی نے۔ الطاف حسین MKM دا ہے، ان کو سزا دیتی ہے نا، کیوں؟ وہ ملزم پاکستان دا ہے، نہ وہ سزا دے سکتے ہیں نہ وہ بری کر سکتے ہیں۔ اب ایسے موضوع نو ذہن وچ رکھ کے امام حسین علیہ السلام دی عظمت نو سمجھ کہ مولا حسین کیا کہنے تیری عزت و عظمت کے۔ زندگی کے پہلے دن جھولے میں لیٹے لیٹے عرش کے مجرم کی شفاعت فرما کے مولا حسین نے لوہے ضمیر انسانیت پر لکھ دیا کہ عرش کا مالک بھی حسین ہے، فرش کا مالک بھی حسین ہے۔ عرش کا مالک بھی حسین ہے، کیونکہ جزا سزا اتھے چل دی جتھے ملکیت ہوئے۔ کراچی دے ملزم نو سپریم کورٹ اسلام آباد بری کر سکتا ہے، امرتسر دے ملزم نو بری نہیں کر سکتا، کیونکہ حد ہی نہیں بابا حمید۔ تے حد کتھے ہوندی جتھے ملکیت ہوئے۔ جدوں مولا حسین دی ملکیت زمین تک تھی، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا بابا منیر حسین شاہ صاحب کہ پھر عرش دے مجرم دی شفاعت کیوں فرمائی؟ کیونکہ حسین عرش دا بھی بادشاہ ہے، فرش دا بھی بادشاہ ہے۔ جاؤ جا کر کائنات کے عادلوں سے پوچھو کہ جس مقدمے کو بڑی عدالت سماعت کر چکی ہو، اس کی سماعت چھوٹی عدالت نہیں کر سکتی۔ کوئی یہ نہ کہہ دے مجھ پہ فتویٰ لگا دے کہ میں نے مولا حسین کی عدالت کو اللہ کی عدالت سے بڑی کہہ دیا۔ نہ بابا نہ، سب سے بڑی عدالت اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، حسین مخلوق ہے۔ سب سے بڑی عدالت اللہ کی ہے، لیکن رحم کی اپیل حسین سماعت فرماتا ہے۔ جو بادشاہ رحم کی اپیل سماعت کرے اس شہنشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ بابا منیر حسین شاہ صاحب عبادت گزاروں سے جنت کے وعدے تو گلی محلے کے پیر بھی کر لیتے ہیں، لیکن جس کا نام سن کر گناہگار کے دل میں معافی کی امید جاگے اس شہنشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ جو گناہگاروں کو توبہ کی دعوت دے اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ گناہگاروں کو توبہ کی دعوت، گناہگاروں کو حسین کا در کھلا ہے۔ زندگی کے آخری سانس تک مولا حسین کا در کھلا ہے۔
ادھر موت کی ہچکی آئی، ادھر اعمال نامہ ہر شے بند۔ وہ کریم کربلا ہے جنہیں آخری سانس تک انسان کو مہلت دے رکھی ہے کہ میرے دروازے پر آ کر تو دیکھ کہ کتنا کریم ہے اس ہے۔ ان عرش دے مجرم، ملزم نہیں مجرم، بابا عمران شاہ صاحب ملزم ہندائے او جندے تے جرم ثابت ہونا ہوئے، تے مجرم ہندائے او جندے تے جرم ثابت ہویا ہوئے۔ ہون فطرت سے جرم ثابت سی سزا مل چکی سی، تے پہلو اندھی ایف آئی آر تے ذرا نظر نہ ماریے، کیونکہ جنہ چر ایف آئی آر نہ کٹیچے بابا جی انہ چر پرچہ ہوندہ ہے نا ایف آئی آر تے۔ ایف آئی آر سنو، نام فطرس، جنس فرشتہ، ولدیت نور، ساکن عرش بری، جرم تکبر، عالم بالا میں پرواز کر رہا تھا اپنے پروں کی طاقت کو دیکھ کر نعرہ لگا دیا مم مثلی، کہ میرے جیسا کون ہے۔ توحید کو جلال آیا، بجلی پھینکی پر جلائے، بحر ظلمات میں پھینکا۔ اور یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا ہے، بعد کا نہیں، پہلے کا۔ فطرت پڑا رہا، حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا، تمام فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، جس نے انکار کیا اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑ گیا۔ توحید کے سجدے پر نہیں، خلیفۃ اللہ کے سجدے پر شیطان کو لعنت کا طوق ملا ہے۔ توحید کو تو یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں تیری ذات کو اتنے سجدے کر دوں گا، اتنے سجدے کر دوں گا کہ اس دی اولاد دے سجدے ایک پاسے کر لیں تے میرے کلے دے سجدے ایک پاسے کر لیں۔ تے خالق کی آواز ہے، او ملعون تو مجھے محتاج عبادت سمجھتا ہے؟ سن، میں محتاج عبادت نہیں، میں لائق عبادت ہاں۔ عبادت او نہیں جو تیری مرضی ہے، عبادت او ہے جو میری مرضی ہے۔ میری مرضی دا نا عبادت ہے۔ تو پھر بھی نہیں انسان سمجھ سکتا کہ جب اللہ صفی اللہ کے منکر کی عبادت کو قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ عبادت دا بھکھا نہیں، بھکھے اسی لالچ چپائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، فطرت بابا منیر حسین شاہ صاحب جانتا تھا کس بات کو؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول کرانے کے فن جانتا ہے، توبہ قبول کرانے کے فن جانتا ہے، فن اس کے پاس ہے، لیکن فطرت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نجات کی کشتی لے کر پوری کائنات میں چلتے رہے، نجات کی کشتی لے کر، فطرت نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ گلزار کرنے کے فن جانتے تھے۔ درود پڑھ لیں آل محمد۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب آ گئے نے 1:18 تقریباً گھنٹے تو اتنے میں نکل گیا ہوں، کو 8-10 منٹاں تے میں بیٹھا ہوں۔ آؤ جی علامہ صاحب جی، بس جی ہوں جلدی میں اپنے مضمون نو نا کلوز کرنے ہیں تے میں 2-4 منٹاں دے وچ میرے تو بعد علامہ صاحب۔ اچھا ایتھے پھر دعا منگا لیے، ٹھیک ہے جی۔ لو جی علامہ صاحب
ہاں جی پورا کر گئے. اچھا جی مہربانی جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام علامہ صاحب کی موجودگی میں آگ کو گلزار کرنے کا طریقہ جانتے تھے لیکن فطرت سے نہیں آیا. حد ہو گئی. 17 ربیع الاول کو پوری کائنات کی خزاؤں پہ بہار آ گئی لیکن فطرت سے نہیں آیا. 13 رجب کو دیوار کعبہ شک ہو گئی فطرت نہیں آیا. 15 رمضان کو امام حسن بادشاہ نعت کے قرآن بن کر پاک بطول کی آغوش میں نازل ہوا فطرت نہیں آیا. کب آیا؟ جب 3 شعبان کو مولا حسین کا ظہور ہوا. خالق کی آواز آئی جبریل 10,000 فرشتوں کے قبیلے لے کر جا میرے محبوب کو مبارکباد کے گلدستے دے. اب ایک قبیلے میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ فرشتے. علامہ صاحب بیٹھے ہیں. 10 لاکھ فرشتے ایک قبیلے میں 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں. جبریل حکم خدا سے 10,000 فرشتوں کے قبیلے لے کر چلا. فطرت نے کہا جبریل میں اور تم بھائی بھائی تھے, کیا ہوا؟ میں عطاب میں ہوں لیکن مجھے آج لے کر چل. بس جلدی جلدی جبریل فطرت کو لے کر پاک رسول کے دروازے پر آیا. پاک رسول نے دیکھتے ہی فرمایا فطرت کو حسین کے جھولے کے ساتھ مس کر دو. ٹھیک ہے جی باجی زندگی باقی تو پھر ذکر تے مکن والا ہی نہیں ہے گا. التماس دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پاک پروردگار ٹھیک نہیں ہے لا پاک منور ٹھیک ہے جی. پاک پروردگار جتنا بھی تیرے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اندی پاک تے طیب تے طاہر تے نیکوکار تے برگزیدہ تے خوش کردار آل کا ذکر کیا گیا ہے. پاک پروردگار اے ساڑے ذکر نو اپنی بارگاہ چ عبادت دے وچ شمار عطا فرما. پاک پروردگار اے ذکر دا جتنا بھی ثواب ہے اس کار دے بائی محمد رمضان تے بائی محمد یونس سے والد صاحب بابا عنایت علی مرحوم انہاں دے نامہ اعمال دے وچ درج فرما. مالک انہاں دی ہر منزل نو آسان فرما. مالک انہاں دی قبر نو مولا امام حسین علیہ السلام دی خوشبو دے نال روشن تے منور فرما. پاک پروردگار منزل قبر تو لے کے پل صراط تک ہر مقام تے مولا امام حسین علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما اور امام رضا بادشاہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما. آپ حضرات کے سادات عظام کے جتنے مرحومین اس دنیا تو حالت ایمان دے وچ انتقال کر چکے ہیں مالک ان کی روحوں کو بھی اس ثواب میں شامل فرما. سب کے درجات بلند فرما. سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. مالک بھائی محمد یوسف دے والدین انہاں دے نامہ اعمال دے وچ بھی ایک کلام دا ثواب نامہ اعمال درج فرما. پاک پروردگار بانیان مجلس بھائی محمد یونس صاحب محمد رمضان صاحب بھائی شہباز صاحب ان کے عزت رزق بخت میں مالک اضافہ فرما. مالک اس کرتے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما. مالک اس کرتے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما. مالک اس کردے افراد نو اپنے حفظ و امان دے وچ اور اپنی رحمت دے سائے تھلے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. موت دا وقت ہو مولا علی کی زیارت نصیب فرما. قبر کی پہلی رات ہو مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما. میدان حشر ہو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارے مل کے نعرہ حیدری.